کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ جب ہم نے یہ سن لیا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ جادو کوئی چیز ہی نہیں ہے، جب اثر ہوتا ہے، اب کسی کے اوپر کوئی جادو کروا دے تو اس کا توڑ وہ کیسے کرے گا؟ بعض اوقات بندے کہتے ہیں یار ہمارے اوپر کالا جادو ہے تو ہم بھی کسی کے اوپر کالا جادو کروا دیں، ہمیں فلاں بابے نے یہ بتایا ہے کہ فلاں بندے نے تمہارے اوپر جادو کروایا تو اس کا توڑ یہ ہے کہ تم بھی اس کے اوپر جادو کروا دو۔ ایسا نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر تو وہ بتانے والا 100% سچ بتا رہا ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور اس کو 100% سچ معلوم ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات وہ جب بندے سے معلوم کر لیتے ہیں تو کسی ایسے بندے کا وہ نام لے لیتے ہیں جس کے ساتھ بندے کی تھوڑا لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، اب بندہ اسی کے اوپر شک کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا تمہارا توڑ یہ ہے کہ تم واپس اس کے اوپر جادو کروا دو، فقط اپنا مال کھڑا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے کسی نے اگر جادو کروایا ہے تو اس کے اوپر واپس ہمیں جادو کروانے کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے۔ احادیث کے اندر اس کا توڑ بیان کیا گیا ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ چیزیں ہم سے دور فرما دے گا۔ پہلے نمبر پر علماء نے بیان کیا کہ آیت الکرسی 3 پارے کے اندر فرمایا بندہ اسے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لے اور ان ہاتھوں کو سارے جسم کے اوپر پھیر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جادو سے محفوظ فرما دے گا۔ اب یہ قرآنی عمل ہے، قرآن پڑھیں گے ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جادو سے بندے کو محفوظ بھی فرما دے گا۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو صبح کو اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لے وہ جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر عمل بیان ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا قرآن پاک کی جو آخری 2 سورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کے اندر بھی جادو کا توڑ ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے جادو کو دور فرما دیتا ہے۔ بلکہ خاص طور پر یہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ جادو کے توڑ کے لیے ہی نازل کی گئی تھی۔ ان کا واقعہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ یہودیوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کروا دیا تھا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا، اب ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بشر بن کر تشریف لائے ہیں، انسانی شکل کے اندر تشریف لائے ہیں، کیونکہ انسانوں کو ہی شرعی احکام سکھانے تھے، ان کی صورت کے اندر آنا یہ لازمی تھا تاکہ ان کو سارے احکام سکھائے جا سکیں۔ تو انبیاء کرام دنیا کے اندر بشری صورت کے اندر تشریف لائے تو جیسے ان کو دیگر جو ہے وہ بخار وغیرہ یہ چیزیں لائق ہوتی ہیں، ایسے ہی ان کے اوپر جادو کا اثر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ عام بندے پر اگر کوئی جادو کرواتا ہے تو جادو جو ہے وہ اس کے اعضاء پر بھی اثر کرتا ہے اور اس کی عقل اور نظریات پر بھی اثر کرتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام پر اگر کوئی جادو کروائے تو وہ ان کے اعضاء پر تو اثر کرتا ہے لیکن ان کی عقل پر، ان کے نظریات پر جادو اثر نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح ایک دفعہ یہودیوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کروا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں یہودیوں نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا سامان جو ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، آپ نے کنویں کا پانی نکال کر اندر ایک پتھر کے نیچے کچھ چیزیں اس کے نیچے موجود تھیں وہ نکال کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر کر دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا ان کے اندر ایک موم کا پتلا تھا اور اس میں 11 سوئیاں لگی ہوئی تھی، یہ انہوں نے کوئی منتر وغیرہ پڑھ کر نبی کریم علیہ السلام پر جادو کیا تھا یہودیوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی، وہ 11 سوئیاں ان میں لگی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کی جو ہے وہ 11 آیتیں نازل فرمائی، ایک ایک آیت پڑھ کر نبی کریم علیہ السلام ایک ایک سوئی نکالتے گئے اور جب 11 کی 11 سوئیاں نکل گئی تو جادو کا اثر بالکل ختم ہو گیا۔ تو یہ قرآن پاک کی جو عظیم صورتیں ہیں نا، انہیں معوذتین بھی کہتے ہیں، ان کے اندر جادو کا بہت بڑا توڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بیان فرمایا اور ان کو خاص جادو کے توڑ کے لیے ہی نازل کیا گیا ہے۔ تو اگر کسی بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا ہے تو فرمایا وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس وبا سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔